آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری زندگیاں محض فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز پہ الجھ کے رہ گئی ہیں؟ نظر ہماری ہمارے ہدف پہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا ہدف کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمارا ہدف ہے محض وائرل ہونا۔ ایک وقت تھا جب نوجوانوں میں بے چینی نہیں بلکہ ایک ٹھہراؤ پایا جاتا تھا، اور ان کا ہدف محض وائرل ہونا نہیں بلکہ کامیاب ہونا تھا، اور ان کے ہاتھ میں فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک نہیں بلکہ کتاب ہوا کرتی تھی۔ اب تو یوں لگتا ہے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ صرف یہ شوق ہی نہیں بلکہ کتب خانے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ میں بھی پہلے بالکل ایسا ہی سمجھتی تھی، مگر ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور میں یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہی ہوں، آئیے دکھاتی ہوں۔ مشفق خواجہ لائبریری، جو کہ سن 2008 سے اپنے کتب کے ذخیرے سے بے شمار طالب علموں کو فیضیاب کر رہی ہے، اور ان کی بے شمار خدمات کی بنا پہ سن 1994 میں انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ اس کتب خانے میں اس وقت تقریباً 1.5 لاکھ کتابیں موجود ہیں، اور ان کتابوں میں صرف ہسٹری، جغرافی، ریلیجن، ناولز یا ریئر بکس ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے علوم پائے جاتے ہیں۔ اس کتب خانے میں صرف اور صرف اندرون ملک سے ہی نہیں بلکہ بیرون ملک سے بھی اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو کہ اس لائبریری سے قریب نہیں رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کراچی کے جو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کا ڈسٹینس ہے وہ بہت زیادہ ہے، پیٹرول پرائسز آپ کے سامنے ہیں، تو آبویسلی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ کو اتنا پریفر نہیں کرتے، دے پریفر ٹو ریڈ دی بکس آن لائن۔ تو اس لائبریری میں جتنی بھی بکس موجود ہیں ان تمام بکس کو آن لائن ان کی جو اویلیبلٹی ہے اس کو یقینی بنانے کا پروسیس بھی جاری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس جو اس کی کیٹلاگنگ ہے، الیکٹرانک کیٹلاگنگ ہے، وہ بھی ان پروسیس ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹس اگر یہاں پہ آگے نہیں پڑھ سکتے ڈسٹینس کی وجہ سے، ٹرانسپورٹ کی وجہ سے، کمیوٹ کی وجہ سے، تو وہ آن لائن بیٹھ کر بھی اس لائبریری میں موجود کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو اس لائبریری کا ایک ڈیٹیل ٹور دیتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم ڈیٹیل ٹور کریں اس لائبریری کا تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ والا شیلف آتا ہے۔ اس شیلف میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر مینشن ہے نیو ارائیول، یعنی کہ جتنی بھی بکس یہاں پہ آتی ہیں سب سے پہلے جو بھی آپ کے پاس نیو کلیکشن ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ساری ہم اس شیلف میں رکھتے ہیں۔ اچھا، شاعری کا جو پورشن ہے نا وہ صرف یہیں پر نہیں رکتا بلکہ آپ یہ دیکھیں یہ جو کمپلیٹ پورشن جا رہا ہے اینڈ تک، یہ پورا جو پورشن ہے، یہ پوری جو کلیکشن ہے یہ کمپلیٹ ہمارے پاس شاعری کی کلیکشن، جو کہ بہرحال ایک وائڈ اور ایک بہترین کلیکشن ہے۔ اچھا، یہ والا جو سیکشن ہے اگر ہم یہ سیکشن نوٹ کریں ہمارے پاس تو یہ کمپلیٹ ہمارے پاس جو ہے وہ افسانوں کا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں سے ناولز آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ پوری کلیکشن بھی ہمارے پاس ناولز کی ہے۔ یہ دیکھیں ایک واسٹ کلیکشن، ایک وائڈ کلیکشن، میرا کیمرے کی حد جہاں تک ہے میں آپ کو وہاں تک دکھا رہی ہوں کہ یہ کمپلیٹ ہمارے پاس ناول کی کلیکشن موجود ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس کمپلیٹ افسانے موجود ہیں۔ بہت انٹرسٹ رکھتی ہے نوجوان نسل اسپیشلی ہماری ناولز میں، خواتین بہت دلچسپی رکھتی ہیں افسانوں میں، اور یہ کمپلیٹ ہمارے پاس جو کلیکشن آتی ہے تمام، یہ پورا سیکشن جو آپ دیکھ رہے ہیں دور تک، یہ پورا سیکشن ہمارے پاس ناولز کا اور افسانوں کا ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارے پاس سیکشن ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہے بیسیکلی ادب سے ریلیٹڈ۔ اگر میں آپ کو یہاں پہ فوکس کر کے دکھاؤں تو یہ ہے ہمارے پاس فارسی ادب، اور یہاں پہ ادب سے ریلیٹڈ تمام آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں۔ یہ دیکھیں یہ فارسی ادب ہے، جن کو اس کا شوق ہو یہ لسانیات کا ہمارے پاس پورا سیکشن آ جاتا ہے۔ یہ پورا ہمارے پاس جو ہے وہ فارسی ادب کی بکس جو ہیں ہمارے پاس یہاں پر اویلیبل ہیں۔ اگر آپ فارسی ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، آپ پڑھنا چاہتے ہیں، مختلف زبانوں کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ایک ورسٹائل کوالٹی ہوتی ہے جس کو اویل کر کے آپ کو بہت سارے اپرچونیٹیز جو ہے وہ آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں۔ سو جیسا کہ دکھایا میں نے آپ کو کہ یہاں پہ ایک وائڈ کلیکشن موجود ہے ادب کی بھی، شاعری کی بھی، ناولز کی، افسانوں کی۔ سو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیکشن کی جانب۔ یہ سیکشن اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ہسٹری میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، ٹریولنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، سفر ناموں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ تو آپ کے پاس یہاں پہ سٹیز کی
جو ہے وہ ہسٹری موجود ہے، اس کی تاریخ موجود ہے، ٹھیک ہے، تاریخ دہلی، یعنی کہ ہر چیز آپ کو یہاں پہ اویلیبل ملے گی، شہروں کی تاریخ ملے گی، سفر نامے ملیں گے. بہت دلچسپ ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں، کیونکہ آپ دوسروں کی جرنی سے جو چیز سیکھتے ہیں، جو لرن کرتے ہیں، وہ بہت ورسٹائل اور وائڈ ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس پوری کلیکشن جو ہے وہ موجود ہے افسانوں کی، جو میں نے آپ کو پیچھے دکھائی. اور یہاں پہ آپ کے پاس سفر نامے ہیں، اور آپ کے پاس جو ہے یہاں پر سٹیز کی تاریخ موجود ہے، یعنی کہ اپنے شہروں کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے شہروں کی تاریخ کیا ہے، اپنی سٹیز کی تاریخ کیا ہے، تو وہ تمام کلیکشن ہمارے پاس یہاں موجود ہے. آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور اپنی من پسند کتاب یہاں سے حاصل کر کے یہاں بیٹھ کے پرسکون ماحول میں اسٹڈی کر سکتے ہیں اور لطف اندوز ہو سکتے ہیں ان تمام کتابوں میں جو ذخائر موجود ہیں ان سے. اور یہ سیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس ریلیجن سے ریلیٹڈ، مذہب سے ریلیٹڈ کتابیں موجود ہیں. جو لوگ دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دینی تعلیم میں جو ہے وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں، جس میں ہمارے پاس نعت ہیں اور ریلیجن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ بکس اویلیبل ہیں. تو اگر آپ ریلیجن کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہاں آ سکتے ہیں. دین کو، دنیا کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، سائنس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، شاعری کو، افسانوں کو، ناولس کو، یا بچوں سے ریلیٹڈ ٹاپکس پہ آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں اور انفارمیشن گین کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس لائبریری کو ضرور وزٹ کیجیے تاکہ اپنی علم میں مزید ایک پرسکون ماحول میں بیٹھ کے اضافہ کر سکیں. اس لائبریری کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب ناصر جاوید صاحب کا ماننا ہے کہ نوجوانوں میں کتب خانوں کا گھٹتا ہوا رجحان، اس کی سب سے بڑی وجہ اس ملک میں بڑھنے والی مہنگائی ہے. پیٹرول پرائسز کا زیادہ ہونا، ٹرانسپورٹ کا مشکل ہونا، یہ تمام چیزیں سبب بنتی ہیں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس لائبریریز وزٹ نہیں کر سکتے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹوڈنٹس کو، طالب علموں کو زیادہ سے زیادہ لائبریریز وزٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے علم میں مزید اضافہ کر سکیں.